تاہم اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی زبانی بنی اسرائیل کو یہ تنبیہ بھی اس عبادت گاہ کی تعمیر کے ساتھ ہی فرما دی تھی، اگر تم میری پیروی سے برگشتہ ہو جاؤ اور میرے احکام اور آئین کو جو میں نے تمہارے آگے رکھے ہیں نہ مانو، بلکہ جا کر اور معبودوں کی عبادت کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگو، تو میں اسرائیل کو اس ملک سے جو میں نے ان کو دیا ہے کاٹ ڈالوں گا، اور اس گھر کو جسے میں نے اپنے نام کے لیے مقدس کیا ہے اپنی نظر سے دور کر دوں گا، اور اسرائیل سب قوموں میں ضرب المثل اور انگشت نما ہوگا، اور اگرچہ یہ گھر ایسا ممتاز ہے تو بھی ہر ایک جو اس کے پاس سے گزرے گا حیران ہوگا اور سسکتا رہے گا، اور وہ کہیں گے کہ خداوند نے اس ملک کو اس گھر سے ایسا کیوں کیا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے تقریباً 350 سال بعد یہ پیشگوئی پہلی مرتبہ میاہ نبی کے زمانے میں پوری ہوئی۔ بنی اسرائیل کے اجتماعی طور پر مشرکانہ اعمال و رسوم میں مبتلا ہو جانے اور شریعت کی تعلیمات کو پس پش ڈال دینے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بابل کے بادشاہ نبوکت نظر کو ان پر مسلط کیا، جس نے 586 قبل مسیح میں یروشلم پر حملہ کر کے ہیکل کو جلا کر برباد کر دیا، اس کے تمام خزانے اور قیمتی ظروف لوٹ لیے، بنی اسرائیل کا قتل عام کیا اور انہیں اسیر بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ بنی اسرائیل کی توبہ اور اصلاح دل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ آزادی کی نعمت عطا کی، اور فارس کے بادشاہ سائرس نے بابل کو فتح کرنے کے بعد سن 538 قبل مسیح میں اسیری میں آئے ہوئے بنی اسرائیل کو واپس یروشلم جانے اور وہاں ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ ہیکل ثانی کی تعمیر، جس کو زربابلی ہیکل کا نام دیا گیا، سن 515 قبل مسیح میں مکمل ہوئی۔ یہ ایک بالکل سادہ سی عبادت گاہ تھی جس کا تزئین و آرائش اور تعمیر کے معیار کے لحاظ سے سلیمانی ہیکل کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں تھا۔ یہ عبادت گاہ تقریباً 450 سال تک قائم رہی، لیکن اس عرصے میں وقتاً فوقتاً حملہ آوروں کے ہاتھوں بے حرمتی کا نشانہ بنتی رہی۔ سن 169 قبل مسیح میں یونانی بادشاہ انتوخیوس چہارم ایپیفینس نے ہیکل پر قبضہ کر کے اس کے ساز و سامان اور خزانے کو لوٹ لیا، اور اس میں دیوتا کے نام پر قربانی کا مذبح قائم کر کے سردار کاہن کو مجبور کیا کہ وہ اس پر ایک خنزیر کی قربانی کرے۔ اس کے رد عمل میں مقابیوں کی بغاوت نے جنم لیا، اور سن 165 قبل مسیح میں یہودہ مقابی کی قیادت میں بنی اسرائیل حملہ آوروں کو بے دخل کر کے ہیکل کی بازیابی اور تطہیر میں کامیاب ہو گئے۔ اس کی یاد میں یہودی اب تک ہنوکا کا سالانہ تہوار مناتے ہیں۔ سن 63 قبل مسیح میں یونانیوں کی جگہ جنرل پومپی کی قیادت میں رومی فوج نے فلسطین پر قبضہ کیا، تو اس موقع پر زربابلی ہیکل کا ایک بڑا حصہ تباہی کی نظر ہو گیا۔ بعد میں رومی حکومت نے یہودیوں کو نیم سیاسی خود مختاری دے دی، تو یہودیہ کے بادشاہ عظیم ہیرودویس نے، جس کا زمانہ حکومت 38 قبل مسیح سے 4 عیسوی تک ہے، زربابلی ہیکل کی تعمیر نو کراتے ہوئے احاطہ ہیکل یعنی اس کے گرد 4 دیواری کو وسیع تر کر دیا اور زمین سے اس کی اونچائی مزید بلند کر دی۔ یہ تعمیر 19 قبل مسیح میں شروع ہو کر 46 سال تک جاری رہی۔ ہیکل کی تباہی اور فلسطین سے یہودیوں کی بے دخلی کی پیشگوئی دوسری مرتبہ سن 70 عیسوی میں پوری ہوئی۔ اس مرتبہ اس کا سبب بنی اسرائیل کا وہ رویہ تھا جو انہوں نے من حیث القوم سیدنا مسیح علیہ السلام کی تکذیب کے حوالے سے اختیار کیا تھا۔ سن 66 عیسوی میں یہودیوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، جس کو کچلنے کے لیے رومی جنرل ٹائٹس نے سن 70 عیسوی میں یروشلم پر حملہ کر کے یہود کا قتل عام کیا اور ہیکل کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ زندہ بچ جانے والے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا اور یروشلم میں ان کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا۔ تاہم بعد کے ادوار میں یہ پابندی نرم کر کے یہودیوں کو مخصوص مواقع پر یروشلم میں آنے اور ہیکل کے کھنڈرات کی زیارت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ ہیکل کی اس دوسری تباہی میں اس کی صرف مغربی دیوار محفوظ رہ گئی تھی، جو رفتہ رفتہ یہودیوں کا مقام اجتماع اور ان کی گریہ زاری کا مرکز بن گئی، اور اسی بنا پر ویلنگ وال یا دیوار گریہ کہلانے لگی۔ سن 136 عیسوی میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے یروشلم کو دوبارہ آباد کر کے اس کا نام جوپیٹر رکھا اور ہیکل کی جگہ رومی دیوتا ایلیا کیپیٹولینا کے نام پر ایک عالیشان معبد تعمیر کرا دیا۔ 4 صدی عیسوی میں مسیحیت کے روم کا سرکاری مذہب بن جانے کے بعد سن 336 عیسوی میں قسطنطین اعظم نے چرچ اور ریسریکشن اس معبد کی جگہ کلیسائے نشور تعمیر کرا دیا۔ سن 638 عیسوی میں مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کیا، تو اس موقع پر امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی میت میں مسجد اقصی میں آئے۔ اس وقت ہیکل کے پتھر صخرہ بیت المقدس کے اوپر کوڑا کرکٹ پڑا
ہوا تھا۔ سیدنا عمر نے صحابہ کے ساتھ مل کر اس کو صاف کیا اور احاطہ ہیکل کے اندر جنوبی جانب میں نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دی۔ بعد میں اس جگہ پر لکڑی کی ایک مستطیل مسجد تعمیر کی گئی۔ سن 688 عیسوی میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے صخرہ بیت المقدس کے اوپر ایک شاندار گنبد تعمیر کروا دیا جو قبۃ الصخرہ یا ڈوم آف راک کے نام سے معروف ہے۔ اسی نے لکڑی کی مذکورہ سادہ مسجد کی تعمیر نو کر کے اس کے رقبے کو مزید وسیع کر دیا۔ اسلامی لٹریچر میں مسجد اقصی سے مراد یہی مسجد ہے۔ سن 1078 عیسوی میں جب سلجوقی ترکوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو ان کے 20 سالہ دور حکومت میں یورپ اور پوری دنیا سے آنے والے مسیحی زائرین کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کیا گیا اور ان کے مقامات مقدسہ کی زیارت کے معمولات میں رکاوٹ ڈالی گئی۔ اس کے رد عمل میں سن 1096 عیسوی میں مغربی یورپ میں غیظ و غضب کی ایک لہر اٹھی جس نے صلیبی جنگوں کا روپ دھار لیا۔ پوپ اربن دوم کے حکم پر عیسائی جنگجوؤں کا ایک لشکر یروشلم پر قبضے کے لیے روانہ ہوا جس نے سن 1099 عیسوی میں یروشلم پر قبضہ کر کے مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو اپنے تصرف میں لے لیا۔ مسیحی فاتحین نے قبۃ الصخرہ کو کلیسا میں تبدیل کر کے اس کے کلس پر سونے کی ایک بڑی صلیب نصب کر دی، جبکہ قباء کے اندر مسیحی بزرگوں کی مورتیاں اور تصویریں آویزہ کر دی گئیں۔ صخرہ کے اوپر ایک قربان گاہ جبکہ مسجد اقصی کو ٹیمپلم ڈومینائے بنا دیا گیا جسے انہوں نے ٹیمپلم سولومنس کا نام دیا۔ 88 سال کے بعد سن 1187 عیسوی میں مسلمان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں دوبارہ یروشلم پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور مسجد اقصی کو مسجد کی حیثیت سے بحال کر کے قبۃ الصخرہ سے صلیب اتار دی گئی۔ سن 1967 عیسوی کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل مشرقی یروشلم پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا جس میں مسجد اقصی واقع ہے اور مسجد کو اسرائیلی فوج نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ تاہم اسرائیلی وزیر دفاع موشے دایان نے خیر سگالی کے اظہار کے طور پر احاطہ مقدسہ کی چابیاں اردن کے حکمران ہاشمی خاندان کے سپرد کر دی۔ اس وقت سے اس احاطے اور اس سے ملحق بعض عمارتوں کا کنٹرول یروشلم کے مسلم وقف کے پاس ہے جو اس کے جملہ امور کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہے۔ اس مختصر جائزے سے واضح ہے کہ تاریخی لحاظ سے مسجد اقصی کے ساتھ مذہبی تعلق و وابستگی کے دعوے میں یہودی اور مسلمان دونوں فریق بنیادی طور پر سچے ہیں۔ یہودیوں کے لیے عبادت گاہ قبلہ و مرکز اور ان کی دینی و دنیاوی عظمت رفتہ کے نشان کی حیثیت رکھتی ہے۔ دعا اور مناجات کے لیے وہ اسی کی طرف رخ کرتے ہیں اور اس میں سلسلہ عبادت کے لیے احیا کی تمنائیں برانے کے لیے صدیوں سے ان کے سینوں میں تڑپ رہی ہیں۔ مسلمانوں کی وابستگی اور عقیدت بھی اس عبادت گاہ کے ساتھ معمولی نہیں ہے۔ یہ مقام انبیاء بنی اسرائیل کی ایک یادگار ہے جن پر ایمان اور جن کا احترام و تعظیم مسلمانوں کے اعتقاد کا جزو ہے۔ انہوں نے اس وقت اس عبادت گاہ کو آباد کیا جب یہود و نصارہ کی باہمی آویزشوں کے نتیجے میں یہ ویران پڑی تھی۔ ان کا یہ عمل تمام مذہبی، عقلی اور اخلاقی معیارات کے مطابق ایک نہایت اعلیٰ روحانی اور مبارک عمل ہے جس پر وہ جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ فریقین کے تعلق و وابستگی کے دعوے کو درست مان لینے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ اس پر تولیت کا حق کس فریق کو ملنا چاہیے اور فریقین میں سے کس کے حق کو کس بنیاد پر ترجیح دی جائے۔ جہاں تک قانونی پہلو کا تعلق ہے اس میں شبہ نہیں کہ مسلمانوں کے دعوے تولیت کو ایک عملی وجہ ترجیح حاصل ہے۔ انہوں نے یہ عبادت گاہ نہ یہودیوں سے چھینی تھی اور نہ ان کے پہلے سے موجود کسی عبادت گاہ کو ڈھا کر اس پر اپنی عبادت گاہ تعمیر کی تھی۔ نیز وہ بحالت موجودہ اس کی تولیت کے ذمہ دار ہیں اور یہ ذمہ داری وہ گزشتہ 13 صدیوں سے صلیبی دور کے استثناء کے ساتھ تسلسل کے ساتھ انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بھی اس کی تولیت کا حقدار مسلمانوں ہی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے سوال کیا کہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ ان دونوں کی تعمیر کے مابین کتنا عرصہ تھا؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ اس روایت پر یہ اشکال ہے کہ تاریخی مسلمات کی روح سے مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی اور ان کے اور سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے مابین جو مسجد حرام کے معمار تھے کئی صدیوں کا فاصلہ ہے، جبکہ روایت میں دونوں مسجدوں کی تعمیر کے درمیان صرف 40 سال کا فاصلہ بتایا گیا ہے۔
علماء حدیث کے نزدیک اس کی توجہ یہ ہے کہ مسجد اقصی کے مقام کی تعیین تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرما دی تھی اور مذکورہ روایت میں اسی کا ذکر ہے، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صدیوں بعد اسی جگہ پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا۔ اس لحاظ سے ان کی حیثیت ہیکل کے اولین بانی اور موسس کی نہیں بلکہ تجدید کنندہ کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دعا کی کہ جو شخص بھی مسجد اقصی میں خالصتاً نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے وہ یہاں سے اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر جائے گا جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی ہوگی۔ ہیکل سلیمانی کی ان دو مشہور و معروف بربادیوں کا تذکرہ قرآن مجید نے بھی کیا ہے، اور ہم نے توریت میں بنی اسرائیل سے صاف کہہ دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی پر اتر آؤ گے۔ پس جب ان میں سے پہلا موقع آیا تو ہم نے تم پر اپنے نہایت صغیر اور طاقتور بندوں کو مسلط کر دیا جو تمہارے گھروں کے اندر گھس آئے، اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا تھا۔ پھر ہم نے ان کے خلاف تمہیں بالادستی کا موقع دیا اور مال و اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں خوب جتھے والا بنا دیا۔ اگر تم نے بھلائی کا رویہ اختیار کیا تو اپنے ہی فائدے کے لیے، اور اگر بدچلن ہو گئے تو اپنا ہی نقصان کیا۔ پھر جب دوسرا موقع آیا تو اسی طرح دشمنوں کو تم پر مسلط کیا جو تم پر چڑھ آئے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ کر رکھ دیں، اور اسی طرح مسجد میں گھس جائیں جس طرح پہلی مرتبہ گھسے تھے، اور جو چیز ان کے ہاتھ لگے اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں۔ توقع ہے کہ تمہارا رب تم پر پھر رحم کرے گا، لیکن اگر تم نے دوبارہ یہی رویہ اپنایا تو ہم بھی یہی کچھ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔